ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو یہ اپنے حق میں بہتر گمان نہ کریں، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی شر ہے۔ جو کچھ بھی وہ مال جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، یہ آخرت میں ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا، اور جو بھی انہوں نے بخل اور کنجوسی کی ہوگی یہ اس کا نتیجہ آخرت میں دیکھ لیں گے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی میراث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں پر جو 5 بنیادی چیزیں مقرر کی ہیں، فرض کی ہیں، جن میں سب سے پہلا ایمان ہے، اور اس بات کا دل سے یقین کرتے ہوئے اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ہم عربی میں اس کا کلمہ یوں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلا رکن، پہلا فرض اور بنیادی چیز جس پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے وہ یہی ایمان ہے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز ہے۔ پھر جس کے پاس اللہ نے مال و دولت رکھا ہے تو اس کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، یہ بھی اسلام کے اندر فرض ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، جن کو اللہ مال بھی عطا فرمائے اور صحت بھی عطا فرمائے۔ اور ان فرضوں کا اللہ نے اپنے انہی بندوں کو مکلف کیا ہے جو ان امور کو انجام دے سکتے ہیں، اور جو کر نہیں سکتا اس پر اللہ کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارے اوپر دشواری کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام مقرر کیا اس میں نماز کے اندر بھی سہولتیں رکھی، زکوٰۃ میں بھی سہولتیں رکھی، رمضان کے روزے میں بھی سہولتیں رکھی، حج کے اندر بھی سہولتیں رکھی، اور کوئی ایسی دشواری نہیں کہ جس کو بندہ انجام نہ دے سکتا۔ یہ زکوٰۃ امیر لوگوں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کے اوپر خرچ کی جاتی ہے۔ اگر اس زمانے میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا باقاعدہ حکومت کے ماتحت اور لوگوں میں تقسیم کرنے کا، تو جو صاحب حیثیت ہیں ان کی نظر میں جو غریب لوگ ہوں وہ اپنے مال کے حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں، اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو، پڑوسیوں میں کوئی غریب ہو، یا جو بھی لوگ بتا دیں بھائی یہ ضرورت مند ہے اس کو دے دو، اس کو دے دو، تو آدمی دے سکتا ہے۔ یا وہ دینی مدارس جو اپنے یہاں غریب بچوں کو رکھتے ہیں اور سال بھر تک ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دوا دارو کا خیال رکھتے ہیں، جہاں وہ ٹھہرتے ہیں اس جگہ کی تمام ذمہ داری، لائٹ کی، بجلی کی، پنکھے کی، پانی کی، ہر چیز کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں، اور ہر چیز میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی زکوٰۃ ایسے مدرسوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ جو ان غریب بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں۔ اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی زیادہ نہیں رکھی، 100 روپے میں 2.5 روپے، اور وہ بھی ہر ایک کے اوپر نہیں، اس کے اوپر جو صاحب نصاب ہو جائے۔ یعنی
7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس، یا سونا چاندی روپیہ پیسہ مل کر سب 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، تو 52 تولے چاندی اس زمانے میں 10,000 یا 12,000 یا 15,000 کے آس پاس ہوگی۔ اگر 10,000 سے کسی کے پاس کم پیسے ہیں تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ اپنے استعمال میں کرے، اپنے بیوی بچوں کے استعمال میں کرے۔ اس سے زیادہ ہو جائیں تو 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے آدمی حساب لگا لے، 1,000 روپے میں تقریباً 25 روپے بنتے، 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے بنتے۔ آدمی کے پاس 2,500 روپے نکال کر بھی 97,500 تو اپنے پاس باقی رہتے۔ ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی حیثیت اونچی عطا فرمائی ہے، آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس سے 2,500 جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچے میرے پاس 97,500 باقی ہے۔ 1 کروڑ ہے اور 2.5 لاکھ نکل رہا ہے تو یہ ارے 2.5 لاکھ روپے جا رہے ہیں میرے پاس، 2.5 لاکھ روپے جا رہے ہیں تو مت دیکھو، یہ دیکھو 97.5 لاکھ تمہارے پاس باقی ہیں۔ اگر آدمی یہ سوچتا رہے کہ اتنے جا رہے ہیں تو پھر تو کسی چیز میں خرچ ہی نہیں کرے گا۔ کپڑا خریدے گا، ارے اتنے جا رہے ہیں میرے جیب سے، یار کپڑا نہیں خرید۔ مکان بناؤں گا تو اتنے خرچ ہو جائیں گے، بھائی میں مکان نہیں بناؤں گا۔ گاڑی لیوں گا تو اتنے روپے خرچ ہو جائیں گے، بھائی میں گاڑی نہیں لیوں گا۔ تو کون سی ضرورت پوری کرے گا پھر آدمی، سنبھال کے رکھتا رہے گا۔ تو ایسے سنبھال کے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سنبھال کے رکھنے والے اور کنجوسی سے خرچ کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے لیے کوئی باعث خیر ہے، یہ ان کے لیے باعث شر ہے۔ دنیا میں جو شر سامنے آتی ہے وہ تو آتی ہے، لیکن آخر شر آخرت میں آئے گی سامنے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مختلف طریقے سے وہاں عذاب دیے جائیں گے۔ کسی کا مال پرانے کالے سانپ جو گنجا بھی ہوگا اور آنکھوں پر چپکیاں بھی پڑی ہوں گی، وہ کسی کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کے جابڑے پکڑے گا اور کہے گا، ارے تو کون ہے؟ کہ میں تیرا مال ہوں، وہ جو تو نے سنبھال کے رکھا تھا۔ تو یہ ہماری دولت جو میدان قیامت میں ہمیں ڈسے، ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑے، ایسی دولت سے کیا محبت کرنا؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور جتنا ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس کو سنبھال کے بھی رکھو، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم لوگوں کو دیا اور قرآن عظیم کی وہ آیتیں ان کو سنائیں جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت عذاب ہے، تو بہت سے صحابہ یہ سمجھے کہ بس اتنا مال اپنے پاس رکھیں جتنی اپنی ضرورت میں ہو، باقی سب خرچ کر دیں۔ اس وقت تک یہ مقدار مقرر نہیں کی گئی تھی کہ کتنی زکوٰۃ نکالنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، صحابہ ان آیتوں کو سن کر بہت پریشان ہو رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی راہ میں سارے مال خرچ کر دینے کا؟ فرمایا، یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کر دو، وہی 2.5% کے حساب سے، اور جو باقی بچے فرمایا وہ اپنے کام کے لیے رکھو، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو۔ فرمایا اگر مال کو سنبھال کے رکھنا غلط ہوتا تو اسلام میں پھر میراث کا قانون کیوں ہوتا کہ مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار کو فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا؟ جب مسلمان مال کو چھوڑ کر جائے گا جبھی تو رشتہ داروں کو تقسیم ہوگا، اور چھوڑ کر جب جائے گا جب اس نے سنبھال کر رکھا ہو۔ تو سنبھال کر رکھنا غلط نہیں ہے، بلکہ غلط یہ ہے کہ جو اللہ نے اس میں زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یہ غلط ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ پاک صاف رہتا ہے۔ اسی لیے لغت میں زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھوتری ہونا، پاک صاف ہونا۔ تو مال زکوٰۃ ادا کرنے سے بڑھتا بھی ہے اور پاک صاف بھی ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے نیکیاں بھی بڑھتی ہیں اور بندہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جانور ذبح کرنے کو، حلال کرنے کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ زکوٰۃ کرنے سے، ذبیحہ کرنے سے اس کا جو ناپاک خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور پاک گوشت باقی رہ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ذبح کرنے کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے معنی ایسے ہیں جیسے ایک موسم آتا ہے جس میں پیڑوں کو تراشا جاتا ہے، ان کی ڈالیاں چھانٹی جاتی ہیں، جب چھانٹی جاتی ہیں تو ایک ایک ڈالی میں سے 10 کلیاں پھوٹتی ہیں، اور کلیاں پھوٹتی ہیں تو پیڑ خوب جھدرا ہو جاتا ہے،
فرمایا یہی حال تمہارے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے. زکوٰۃ نکالو گے تمہارے مال میں اللہ کہاں سے کلیاں پھوڑے گا, ایک کی جگہ 10 اور 700 تک اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. الذین ينفقون فی سبیل اللہ, کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین پر ڈالے اور اس سے 7 بالیاں ہو گئی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں, تو ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 بھی عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دگنا اور چگنا کر دیتا ہے. اسی لیے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو آپ کبھی غریب نہیں پائیں گے. کہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے, کہاں سے خیر و برکت ہوتی ہے, یہ تو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. نہ ان کی جیب خالی ہوتی ہے, نہ ان کے پیسے رکھنے کی جگہ خالی ہوتی ہے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں عطا فرماتا رہتا ہے. بندہ خالی اپنے حساب و کتاب پر نہ رہے, اللہ کے اوپر چھوڑے. ہاں, عقل مندی سے, صلاحیت سے اپنے مال کو خرچ بھی کرے, اور جو ضرورتیں ہیں اللہ کے فرض کی ادائیگی بھی ہو گئی تو پھر اپنے مال کو سنبھال کر بھی رکھے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے گھر میں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں, یہ چیز غائب ہو جاتی ہے, وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے چاپی انہوں نے رکھ دی کہیں پر, کسی کی نظر پڑ گئی, اس نے پیسے نکال لی. جو خاص پیسے رکھنے کی جگہ ہے, سونا چاندی رکھنے کی جگہ, اس کی چاپی ایک ہاتھ میں رہنا چاہیے, وہی ذمہ دار ہو ساری چیز کا نفع اور نقصان کا. بعض وقت عورتیں ہمدرد ہوتی ہیں, کہتی بھی ہیں ارے بھائی اب بار بار ہم کیا مانگیں تم سے, ایک چابی ہمارے پاس ہے تو ہم نکال لیں اسے. اگر تمہارے گنتی میں بھی غلط ہوئے, بدگمانی تمہیں کہاں جائے گی, بیوی کے اوپر جائے گی کہ اس نے نکالے ہوں گے, چاندی نکالے ہوں بیچاری نے, تو بلا وجہ بدگمانی پیدا ہوگی آپس. تو بدگمانی سے کہنا بھائی بچنے کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے اپنے پاس حساب و کتاب, یہ میں نے ایک رائے دی ہے اپنے طور سے. باقی جس کا جہاں گھر کا جیسا ماحول ہو وہ اپنے گھر کے ماحول کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو حکم دے رہا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا, یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو خاص طور سے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کرتے ہیں. سال بھر کی آمدنی کا حساب اسی مہینے میں لگا لیں, کیونکہ ہر مہینے آنے والی آمدنی کا الگ الگ حساب آدمی نہیں لگا سکتا کہ اس مہینے اتنا آیا, اس کی زکوٰۃ اتنی ہوگی اور فلاں مہینے میں جا کر ہوگی. کیونکہ جو مال آدمی کماتا ہے اللہ کہتا ہے اسی وقت زکوٰۃ نہیں مانگ رہے ہم تم سے, پہلے 1 سال تک خوب اپنے استعمال میں لے لو اسے, اور جب تمہارا کمایا ہوا مال خوب 1 سال تک تم نے اس سے مزے لے لیے, اب دے دو اس میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں. اگر بچ گیا اور نہیں بچا خرچ ہو گیا تو خرچ ہو گیا, کوئی بات نہیں, نہیں چاہیے ہمیں. تو سال بھر گزرنے کے بعد اب آدمی کہے کہ صاحب 10 لاکھ روپے تو میں نے جنوری میں کمائے تھے, اب وہ تو اس کی تو جنوری میں زکوٰۃ دوں گا. اور پھر اس کے بعد 2 لاکھ فروری میں کمائے تھے, اس کی فروری میں زکوٰۃ دوں گا. تو اگر حساب لگا سکتے ہو ایسا تو لگا کے رکھ لو, اور اگر لگانے میں دشواری ہو تو اپنے پورے سال کا 1 مہینہ مقرر کر دو. اس مہینے میں ہم دیکھیں گے کتنا سونا ہے ہمارے پاس, کتنا روپیہ پیسہ ہے, کتنا کاروبار کا سامان ہے جو ہماری ملکیت. جو قرض ادھار ہے وہ قرض ادھار اس میں سے مائنس کر دیں گے, آپ نکال دیں گے کہ بھائی اتنا ہمارے اوپر قرضہ ہے. 10 لاکھ ہے, اگر 2 لاکھ کا قرضہ ہے تو 2 لاکھ الگ کر دیجیے, 8 لاکھ میں سے زکوٰۃ ہوگی آپ کی, 10 لاکھ میں سے نہیں ہوگی. وہ 2 لاکھ قرضے کے ادا کرنا ہے آپ کو, چاہے فوراً ادا کرے یا بعد میں کرے, یا آپ کی ذمہ داری. تو قرضے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی جو ہمارا اپنی ملکیت, اور اس مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے جو آپ کاروبار کے لیے رکھ رہے ہیں. اگر زمین یا پلاٹ یا مکان آپ بیچتے خریدتے ہیں تو وہ, اور اپنے پیسے سے خرید لیا ہے تو وہ کاروباری چیز ہے, اس کا پیسہ حساب میں لگے. اور جو آپ نے پلاٹ اپنے بیٹے کے لیے 1 یا 2 لے کے ڈال دیے, بھائی ایک بیٹے کا اس میں بنوا دوں گا, ایک کا اس میں بنوا دوں گا, بیٹے کو فلاں کو دکان دلوا دی, اس کو بڑا ہوگا تو اس میں کاروبار کر لے گا, بیچنے کی نیت نہیں ہے, تو جب زکوٰۃ نکالیں گے تو ان پلاٹوں کی قیمت نہیں جڑے گی زکوٰۃ, اور اس دکان کی قیمت بھی نہیں جڑے گی. تو جو چیزیں ہم نے اپنے استعمال کے لیے یا اپنے بچوں کے استعمال کے لیے رکھی ہیں اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی, سوائے سونے اور چاندی کے اور اس کے زیورات کے. وہ اگر استعمال کے لیے بھی رکھیں گے جب بھی اس میں زکوٰۃ ہوگی. جیسے عورتیں پہننے کے لیے اگر زیور خریدتی ہیں تو جب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. سونے پہ تو ہر حال میں زکوٰۃ ہوتی ہے, چاہے اسے استعمال کرو یا مت کرو. اور 100 روپے میں سے یہ 2.5 روپے نکالنا ہے, رمضان المبارک کے مہینے میں نکال دیں تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. تو 1 روپیہ خرچ کرنے میں اللہ 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی فرائض و واجبات اور خاص طور سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور سب کے مالوں میں خیر و برکت پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اچھے روزگار کا انتظام فرما، ایمانوں میں ہمارے قوت پیدا فرما، ہم سب مسلمانوں کو خیر کے اعمال زیادہ سے زیادہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہ